ایک اندھیرا زمانہ جس کی سیاہی کو اپنے علم کے نور سے جگمگایا اور دنیا کو تاریکی سے نجات بخشی، ایسے مایہ ناز ہستی کا نام ہے جابر بن حیان، دنیا کا عظیم، نامور اور پہلا سائنسداں۔ میں ڈاکٹر حمیدہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ دوستو، جب علم قصے اور روایتوں میں دبا ہوا تھا، جہاں لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی تھیوریز بناتے تھے، زمین کے نقشوں کو سمجھتے تھے اور کیمسٹری کے صرف بیسک تجربے کرتے تھے، مگر یہ علم اکثر چھپ کر لیمیٹڈ سرکلز میں رہتا تھا۔ ہر شہر میں فلاسفرز اور اسکالرز موجود تھے، مگر ان کے آئیڈیاز صرف ان کی کتابوں تک محدود رہتے تھے۔ لیکن پھر اسلام کا ظہور ہوا اور قرآن نے کہا افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ یہ لفظ بن گئے مسلمانوں کے لیے راستہ، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں ملا دنیا کا پہلا مسلم سائنسداں، جس کا نام ہے جابر بن حیان۔ ان کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی شخصیت کے بارے میں جسے دنیا بابائے کیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جابر بن حیان 721 میں ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے۔ آپ کثیر الجامہ شخصیت تھے، جغرافیہ نگار، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات بھی تھے، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے سائنسی تجربات کو دینی عقائد کی طرح بنایا۔ دوسری صدی عیسوی کے بعد سائنسی دنیا میں چھائی ہوئی تاریکی کو روشن کرنے والی پہلی شخصیت جابر بن حیان ہی تھے۔ اس کے بعد آنے والے 500 سالوں تک مسلمانوں نے سائنسی دنیا میں اپنے قدم جمائے رکھے اور دنیا کو بہت سی ٹیکنالوجی سے روشناس بھی کرایا۔ تقریباً 800 سالوں تک جابر بن حیان ہی کیمیا کی دنیا کا تنہا چراغ تھے۔ 18ویں صدی عیسوی تک جدید کیمیا دانوں کے آنے سے قبل جابر بن حیان کے نظریات کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ جابر بن حیان نے کیمیا کے ایسے اصول وضع کیے جو آج کی جدید کیمیا کا بنیادی حصہ ہے۔ ان کی لکھی ہوئی سینکڑوں کتابیں سائنس اور طب کے میدان میں ایک خزانے سے کم نہیں۔ جابر بن حیان وہ پہلے سائنسداں تھے جنہیں دنیا نے کیمیا دان کا نام دیا۔ آپ عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ مغرب میں آپ کو جابر کہا جاتا ہے۔ انگریزی کتابوں میں آپ لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے مراد مسلم سائنسداں جابر بن حیان ہی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جابر بن حیان ابھی کم عمری تھے کہ ان کے والد احمد حیان وفات پا گئے۔ ماں اور بیٹے دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ خراساں میں ان کے خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، لہٰذا ان کی والدہ نے انہیں حفاظت اور تربیت کے خیال سے اپنے وطن یمن لے آئی۔ یہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ آزاد تھا، جہاں آپ سے محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود تھے۔ جابر بن حیان نے قرآن پاک کی تعلیم ایک لائق استاد حربی الحمری سے حاصل کی۔ انہی سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کے علوم سیکھے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ یہ انہی کا فیض تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابندی کرتے رہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے سفر کیے۔ آپ یمن سے خراسان سے واپس یمن پھر مدینہ منورہ گئے۔ یہیں آپ نے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا۔ امام کی وفات کے بعد آپ عراق کے شہر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں آپ سناروں کی گلی نامی کوچے میں رہنے لگے۔ یہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربات کیے اور کئی کتابیں بھی لکھیں۔ ان دنوں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ آپ کو جابر بن حیان کے علم و فضل کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلا لیا۔ آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں ہی رہے، لیکن جب بغداد کے سیاسی حالات خراب ہوئے تو آپ واپس کوفہ آ گئے۔ باقی عمر آپ کوفہ ہی میں رہے۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون رشید کی دعوت پر ان کے دربار میں شاہی انعام لینے کے لیے گئے تھے۔ جابر بن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو یونانی زبان بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یونانی زبان اس لیے اہم تھی کہ اس زمانے میں سائنس کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یونانی زبان سے براہ راست علم حاصل کیا اور اسے عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ جابر بن حیان نے ہی خطرہ ارخ نکالنے کے طریقے اور آلے بھی ایجاد کیے ہیں۔ جابر بن حیان نے بے شمار کیمیائی تیزاب بنائے ہیں، جس میں پوٹاشیم نائٹریٹ، سلفیورک ایسڈ،
ہائیڈرو ایسڈ وغیرہ ایجاد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کیمیا کی اکثر و بیشتر اشیاء کی دریافت کا سہرا بھی جابر بن حیان کے سر ہے۔ اس لیے جابر کو جدید علم کیمیا کا جد امجد تسلیم کیا جاتا ہے، اور تمام اہلیان مشرق و مغرب متفق ہیں کہ جابر بن حیان ہی دنیا کا پہلا مستند کیمیا دان تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جابر بن حیان نے ہی چمڑے رنگنے کی شروعات کی تھی، اور خضاب یعنی آج ہم جو بالوں میں ہیئر ڈرائی استعمال کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی تیار کی ہے۔ وارنش کرنے اور دھاتوں کو صاف کرنے، موم جامہ یعنی واٹر پروف بنانے اور لوہے کو زنگ سے بچانے کے بھی کئی طریقے سکھائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ فولاد کس طرح بنایا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کا تیار کردہ شورے کا تیزاب، جو کہ ایک قسم کا سفید رنگ کا ایک مرکب ہوتا ہے جو پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ ایک قسم کا تیزاب ہے۔ آج دنیا بھر کی تقریباً ہر فیکٹری میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام ہی نہیں کر سکتی۔ اس طریقے کے ذریعے سے آپ نے سیٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے ہیں، جو فصلوں کی بہتری کے لیے اور میزائل ٹیکنالوجی کے لیے فولاد اور اسٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جابر بن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے صرف سائنسی پر نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی میں بھی آپ کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں الکنی، اسرار الکیمیا، اصول کیمیا، الرحمتہ، المکتسب، المقائر الصغریٰ، کتاب الخواص شامل ہے۔ جابر بن حیان نے کئی تجربات کیے ہیں۔ انہیں سونا بنانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، مگر وہ سونا تو نہ بنا پائے، مگر ان کی ایکسپیریمنٹ کی بدولت وہ نامور سائنسداں بن گئے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایکسپیریمنٹس میں گزار دی۔ اس بنا پر حنان کو علم کیمیا میں وہی مقام حاصل تھا جو ارسطو کو منطق میں۔ امریکی پروفیسر اور دانشور جابر بن حیان کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کیمیا گری کی بے سود دلچسپی سے جابر نے اپنی آنکھیں خراب کر لی، لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصل کیمیا یعنی کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ اس کا گھر یعنی لیبارٹری بنا ہوا تھا۔ جابر بن حنان نے دواؤں کا جوہر اڑانا یعنی سبلیمیشن، اس طریقے کو سب سے پہلے اسی نے اختیار کیا تاکہ لطیف اجزاء کو حاصل کر کے دواؤں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور محفوظ رکھ سکے۔ فلٹر کرنا بھی انہوں نے بتایا اور اس کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ جابر بن حیان نے ایک ایسا تیزاب ایجاد کیا جو سونے کو پگھلا دیتا تھا۔ جابر بن حیان نے ایسے وقت میں علم کیمیا سیکھا اور تجربے سیکھے تھے جب علم کیمیا کو جادو کی ایک قسم سمجھا جاتا تھا۔ جابر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ڈسٹیلیشن کے پروسیس کے لیے ایک انسٹرومنٹل اپارڈیس تیار کیا۔ یہ المبک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ آج بھی ماڈرن لیبس میں استعمال ہوتا ہے۔ جابر نے اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے ہمیں ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ دیا ہے جو آج بھی لیبارٹریز میں موجود ہے۔ کیمسٹری میں ان کا طریقہ اتنا ایڈوانس تھا کہ وہ آج کی سائنٹیفک میتھس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ جابر نے پہلی دفعہ میٹلز کو کلاسیفائی کیا تھا، جس بیلنس تھیوری کی بات آج ہم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنے ٹیکسٹ بکس میں، وہ سب سے پہلے جابر نے ہی دی تھی۔ بیلنس تھیوری جو کہ کہتی ہے کہ ہر کیمیکل ری ایکشن ایک وزن اور مقدار کے حساب سے ہوتا ہے۔ جابر بن حیان نے دنیا کو یہ بتایا کہ انسانی بدن یعنی ہیومن باڈی میٹلز، پتھر اور ہمیشہ کے لیے یوز ہونے والے 4 ایلیمنٹس آگ، ہوا، پانی اور ان کی کوالٹی گرم، سرد، تر، خشک پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس علم کو علم المیزان کا نام دیا اور یہی ان کی فلسفی کی بنیاد تھی۔ یہ صرف کیمسٹ نہیں تھے بلکہ حکیم بھی تھے۔ انہوں نے دوا بنانے کے طریقے لکھے، پاؤڈر، سیرپس اور آئنٹمنٹ بنانا بھی بتایا۔ انہوں نے نمبرز اور پریپوشنز کی تھیوری بھی لکھی اور جنگوں کے لیے بھی ایسے کیمیکلز بنائے جو تلوار کو اور مضبوط بناتے تھے۔ الندیم اپنی مشہور کتاب الفہرست میں لکھتے ہیں کہ جابر کی تصنیفات کا حساب مشکل ہے۔ ان کا علم سمندر کی گہرائیوں کی طرح تھا۔ جابر ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان تھے۔
ابن ابی اوسیہ بھی اپنی کتاب عیون الانباء میں لکھتے ہیں کہ جابر بن حیات کی وفات 815 عیسوی کے آس پاس ہوئی اور وہ اپنے آخری دن کوفہ ہی میں گزارے اور انہوں نے تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ان کا مقبرہ آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ جابر بن حیان صرف ایک سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور تمام انسانیت کو روشنی بخشی۔